bigger the job is, bigger the pressures are. ہر سینئر پوزیشن کے اپنے پریشرز تو ہوتے ہیں. میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کہوں گا وہ ہے ہیومن ایسپیکٹ. Do you see Islam Abad as a city جہاں پہ کراچی style vertical living happening? اچھا, اسلام آباد از the only proper planned city in Pakistan. I believe vertical construction ہونی چاہیے. کوڈ 10 پرنسپلز کیا بچے اپنے اندر رکھیں. آپ جب اپنی فیلڈ میں انٹرسٹ لو گے تو پھر ڈیفینیٹلی یو ول گرو. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا انجینئرنگ کتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے پاکستان کی اپنی جی ڈی پی کے اندر. پاکستان کی جو انجینئرنگ پریکٹسز ہیں, کیا وہ کرکولم اس کو کیٹر کر رہا ہے یا نہیں؟ انڈیا میں جب بھی بچوں کی گریجویشن ہوتی ہے, کمپنیز آلویز کم ان فار کوٹا بیسڈ ہائرنگ. رول ہونا چاہیے فرام دا گورنمنٹ کہ وہ انشور کریں کہ اتنے انجینئرس کو دے ہیو ٹو ٹیک. السلام علیکم ایوری بڈی, ویلکم ٹو کوہستان ٹاکیز. میرا نام محمد سید امجد ہے اور یہ سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے. یہ پلیٹ فارم آپ کو کوہستان گروپ کی طرف سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اس پلیٹ فارم کا سب سے بڑا جو ریزن ہے انٹروڈیوس کرانے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو آج کل یوٹیوب کی دنیا پہ, سوشل کی دنیا پہ ہر جگہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اور بہت سارے قصوں سے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ تو مل جاتے ہیں. لیکن یہ پلیٹ فارم ہم نے اسپیشلی انٹروڈیوس کرایا ہے فار آر ینگر آڈینسز. وہ ینگر آڈینسز کون ہیں؟ ینگر آڈینسز سے میرا مراد یہ ہے وہ لڑکے لڑکیاں جو کہ, اور وہ بچے اسپیشلی جو کہ انڈسٹری میں یا تو انٹر ہونے والے ہیں یا اپنے پروفیشنل جرنی کا جو کیریئر ہے وہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں, ایسے پروفیشنل سے ملوائیں جو کہ نہ صرف انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں بلکہ جن کا کریڈیبل ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس سیریز میں جڑے رہیں گے اور ہم آپ کے لیے انٹرسٹنگ گیسٹ کو لے کر آتے رہیں گے جو کہ آپ کی زندگی میں نہ صرف ویلیو ایڈ کریں گے بلکہ آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو آج ہے ایپیسوڈ 1 اور میرے ساتھ میرے گیسٹ ہیں اشر محبوب صاحب. ہی از دا چیف ٹیکنیکل آفیسر فار کوہستان گروپ آف کمپنیز اینڈ ان کا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے 25 سال اس شعبے کو دیے ہیں. 25 سال میں نہ صرف انہوں نے ڈومیسٹکلی کام کیا ہے بلکہ انہوں نے انٹرنیشنلی بھی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز میں کام کیا ہے. To name a few, there's the SS Luta Group, there is Emaar, domestically there is Bahria Town, there are a lot of projects of Emaar in Pakistan as well, and now he's working with Kohistan Builders and Developers and Kohistan Group acting as the Chief Technical Officer. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, آج پوچھتے ہیں کہ وہ خود کیسے ہیں اور وہ آپ لوگ کو کیا سکھا سکتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا. آئی انڈرسٹینڈ آپ کافی بزی ہوتے ہیں تو میرے لیے جو ہے بڑا جو ہے نا ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اسپیشلی ٹائم نکالا ہے اس پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے. اینڈ تھینک یو فار بینگ آور فرسٹ گیسٹ بیکاز مجھے ایسے لگتا تھا کہ آپ کے جیسی پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ کا پہلا گیسٹ ہوگا. تو دس از گوئنگ ٹو کریٹ اے لاٹ آف امپیکٹ فار اس اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام یو. میں تو آپ کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس وجہ سے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں بڑے سارے سوالات. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا شو اینڈ اٹس اے پلیئر ٹو کم ہیئر اینڈ بی آن دس شو ایز اے فرسٹ گیسٹ اینڈ آئی ہوپ اٹس گوئنگ ٹو بی نائس. نہیں سر, انشاءاللہ بہترین ایکسپیرینس رہے گا اور لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. سر میں ویسے تو آپ کسی جو ہے انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا پہلے ہمیں خود اپنی جرنی کے بارے میں بتا دیں. ہو آر یو, ویئر آر یو فرام, واٹ از یور ایجوکیشن, اور ابھی تک یہ جو 25 سال کی جرنی ہے یہ کون ہے بندہ جس نے ابھی تک اتنے 25 سال میں پروجیکٹس بھی ڈیلیور کیے, سکسیزفلی ڈیلیور کیے ہیں اور آج آپ کی انڈسٹری میں جو ایک طرح سے نام بھی ہے, دھوم بھی ہے, لوگ پیچھے بھی پڑتے ہیں کہ اشر صاحب سے پروجیکٹ کرواتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے سر. امجد, ایسا ہے کہ جرنی تو میری اسٹارٹ ہوئی تھی میری بیسک اسکولنگ سے. تو او لیولس اور ایف ایس سی تو میرا تھا آرمی برن ہال اسکول اور کالج سے. ایبٹ آباد کافی رناؤنڈ ہے اور آئی کم فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, تو وہ ڈسپلن اور وہ چیزیں تو ویسے ہی تھی. جب میں ایف ایس سی میں تھا اور اس وقت تھا تو یہ شوق سول انجینئرنگ, کنسٹرکشن, بنی ہوئی چیزوں کا مجھے تب سے ہی ہو گیا تھا. اور تب سے میں لائبریریز میں جاتا تھا, مختلف جگہوں پہ جاتا تھا, انجینئرنگ کی بکس دیکھتا تھا. سمجھ کچھ نہیں آتی تھی مجھے لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ یار اٹ از سم تھنگ کریٹو. مطلب آپ جو چیز بناتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو دیٹ کریٹڈ مائی انٹرسٹ ان دس فیلڈ. تو بیسیکلی اٹ واز اے پیشن. اس کے بعد میں نے یو ای ٹی پشاور میں ایڈمیشن ہوا میرا اور وہاں سے میں نے بی ایس سول انجینئرنگ کی. اس کے بعد بس یہ جرنی اسٹارٹ ہوا اور میں نے امجد اسٹارٹ سے ہی مشکل پروجیکٹس
یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے انجینئر جو ہیں وہ یوزلی وہ کوشش کرتے ہیں کہ آفس بیسڈ جابس, ڈیزائن جابس, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ فیلڈ میں جائیں, آپ سیکھیں. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری جو پہلی جاب تھی ایز اے سول انجینئر, وہ پہاڑوں کے درمیان ایک روڈ تھی جو کہ کنیکٹ کر رہی تھی ایک ویلی سے دوسری ویلی کو. اور دا پیپل دیر دے ور اسٹانش کہ یار ایک کوالیفائڈ انجینئر ادھر آ رہا ہے, رہ رہا ہے, گاؤں کے لوگ ہیں, اور وہاں پہ روڈ نہیں تھی. تو ہم نے جب روڈ بنائی اور 2 گاؤں اور 2 شہروں کو ملایا تو پیپل ور اوور جوائڈ, اینڈ دیٹ it was sort of accomplishment. اور میں نے وہاں پہ 2.5 years اسپینڈ کیے اس جگہ پہ, اس ریموٹ لوکیشن پہ جہاں بجلی نہیں تھی, جہاں روڈ نہیں تھی, جہاں پہ ہمارا جو ریشنز تھے وہ 2 ہفتے میں ایک دفعہ گاڑی آتی تھی. سو دیٹ کین اونلی بی ڈن when you have passion for this field. Absolutely. تو اس کے بعد تو پھر میں چلا گیا دبئی اور 5 سال میں نے وہاں کام کیا. تو دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وے بیک ان ارلی 2004-5. تو اس وقت پاکستان میں تو جو انجینئرنگ پریکٹسز تھی وہ اتنی ایڈوانس تھی ہی نہیں. تو دیٹ گیو می اے ریئلی گریٹ اپرچونیٹی ٹو لرن لاٹس آف تھنگس. فار ایگزامپل کانکریٹ بیچنگ پلانٹس, ٹرانزٹ مکسرز, پھر ہائی رائز ورٹیکل کنسٹرکشن. اس کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں پاکستان میں ان ارلی 2000, 2001, 2, 3, 4. So that really gave me an insight, a good experience. پھر میں نے وہاں پہ ابو دھابی میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کام کیا. I worked there for 2-3 years. اور اس میں آپ کے سیفٹی پروٹوکولز اینڈ دا وے پیپل ورک دیر اور ایکسٹریم انوائرمنٹس. امجد اس میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, ایکسٹریم ویدرز, شدید گرمی, بٹ اٹ آل کمز وتھ پیشن. اینڈ دین میں جب وہاں کام کیا تو آئی ریئلائز کہ ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے. ناٹ دیٹ آئی ایم بینگ ٹو سینٹیمنٹل, بٹ آئی ریئلی فیلٹ اٹ کہ یار اگر میں یہاں کر رہا ہوں تو یہی چیزیں لے کے میں واپس کیوں نہ جاؤں. آئی کیم بیک, اور اس کے بعد میں نے یہاں مختلف کمپنیز میں کام کیا اور آہستہ آہستہ چیزیں یہاں بھی ڈیولپ ہونا شروع کی. بٹ اگین آئی وڈ سے یو نیڈ ٹو ہیو پیشن, یو شوڈ بی پیشنیٹ اباؤٹ اینی ورک یو ڈو. لیکن ہماری انٹرسٹنگ فیلڈ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے, اور جب آپ اکمپلش کر کے وہ چیز بن جاتی ہے then you feel good about it. Absolutely. You can show people, you can see things. So that is how my journey started and still going on. Or there's no end to things. It goes on always. It goes on, absolutely. Life keeps moving on forward. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آپ نے ایڈوانس کرنا ہے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایڈوانس کرنا ہے. تو کوئی بھی فیلڈ, ایٹ لیسٹ اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے ساری زندگی اس میں اس ویل کیپس آن اسپننگ, آپ نے ساتھ ساتھ سیکھتے رہنے چیزوں کو اور اسی سے آگے بڑھتے رہنا. اور امجد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ہماری جو انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, ناٹ جسٹ سول انجینئرنگ, اس میں الیکٹریکل بھی آ جاتی ہے, الیکٹرو میکینیکل بھی آ جاتی ہے, لاٹس آف تھنگس ریلیٹڈ ٹو اٹ. ان سب میں انوویشن کی, ان سب میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. ویسے رہتی تو ہر فیلڈ میں, لیکن چونکہ پاکستان, اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. یہاں پہ ابھی بہت سارا انفراسٹرکچر بننا ہے, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ابھی ڈیولپ ہونی ہیں. سٹیز فردر اپارٹ فرام دا میجر سٹیز ڈیولپ ہونی ہیں, روڈز, بریجز, لاٹس آف تھنگس. تو یہاں پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, یہاں پہ کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت کچھ کرنا ہے. ڈیولپنگ کنٹری میں ہمیشہ ایسا ہوتا, جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ان میں تو موسٹ پارٹ آف اٹ کچھ چھوٹے موٹے پروجیکٹس آ گئے. پھر ہمارے دیکھیں ہائیڈرو الیکٹرک کے پروجیکٹس ہیں جو آج بھی ہمارے مختلف چل رہے ہیں. ہماری جو یہ فیلڈ ہے یہ اتنی واسٹ ہے سول انجینئرنگ, کہ اس میں ہمیشہ گنجائش ہے. اینڈ پاکستان از اے کنٹری وچ از رچ, اٹ ہیز رچ ڈائنامکس, رچ ٹوپوگرافی. وی ہیو ڈیزرٹس, وی ہیو ماؤنٹنز, وی ہیو پلین ایریاز. اینڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے کنیکٹ تو
انفراسٹرکچر سے ہوں گے, بالکل اینڈ انفراسٹرکچر از انجینئرنگ. بالکل ایسے, سو بالکل یو نو دس از سم تھنگ دیٹ کیپس ہیپننگ. ہمارے یہ ملک میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور انشاءاللہ بہتر ہوتی بھی رہیں گی اور ہو بھی رہی ہیں وقت کے ساتھ. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں ڈیولپمنٹ سلو ہے, تیز ہے, لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو کافی سالوں بعد آتے ہیں, دے آر اسٹانشڈ لٹرلی ٹو سی دا ڈیولپمنٹس ہیئر. بالکل ایسے ہی. میں تو بلکہ کچھ پرسنل ایگزامپلس بھی ہیں. Again, I would want to say thank you for saying this. It's very refreshing for somebody to actually say something positive in a very long while with the country. Of course. Kyunki given, I mean, I wouldn't want to take this podcast on a political turmoil or a political point of view, but generally since the past couple of years, maybe 2-3 years, jo Pakistan ke guzre, people have had very negative opinions. Exactly. We have to remain positive. We have to remain positive, and it's people like you. میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے جیسے لوگوں کی آواز باقی ینگر جنریشن تک جائے, تو جو ان کو تھوڑا سا دماغ میں کہیں یہ ہے نا کہ دیر از اے نیگیٹو ایٹماسفیئر ان دی ایئر کہ جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں بند ہو گئی ہیں. جیسے ہم پچھلے کچھ ٹائم کے اندر بہت سارے لوگ ملک سے چلے بھی گئے. بالکل ایسا بالکل ہے, ہمارا برین ڈرین ہے. اور مجھے جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹو بات سوچتے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ رہتی ہے. وی ڈو ناٹ سی دا پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر. اینڈ دیر از سو مچ پاکستان ہیز ٹو آفر. آف کورس دیر از سو مچ پاکستان ہیز ٹو آفر اینڈ دیر از سو مچ ٹو ڈو. یس. اینڈ there are companies thriving, there's work to do. Absolutely. There are lots of projects at government level also, at private sector also. Lots of work is going on. اور ہم جب دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیشن ہے, if you want to do, دیکھیں کام والے بندے کو تو کام مل ہی جاتا ہے نا. بھوکا کوئی نہیں سوتا. آپ کو کام آتا ہے تو بھوکے آپ نہیں. You have to be positive about it. Optimism I think is the key. اور companies, بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ آئی تھنک یہ پروموٹ بھی کر رہی ہیں. I will give you an example کہ اگر ایک ینگ اسپائرنگ انجینئر اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے ہی از اپلائنگ فار اے جاب اور اس کو جاب نہیں مل رہی ہے, رائٹ, دس از ون وے ٹو, اور وہ جو ہے نیگیٹو ہو جاتا ہے, پیسیمزم آ جاتا ہے اس میں. Why don't you go out? Exactly. Why don't you visit project sites? Why don't you go to construction companies, offices? Why don't you go there? ہم لوگوں نے اور میں نے خود بذات خود بہت سی جابس مجھے ایسے ملی ہیں بینگ اے ینگ انجینئر کہ آئی ووڈ واک انٹو آفسز. آئی تھنک وہی ٹائم ہے. بالکل اس کے اندر آپ واک انس پہ, آئی مین میری اپنی جرنی 10-12 سال کی جتنی ہے, میں نے بہت سی ایسی جابس ہیں جو کہ مجھے واک ان پہ ملی ہیں. I would say کہ even when I got employed in Kohistan Group itself, it was a walk-in interview. I was not exactly, nothing was set up. I never went to LinkedIn or anything. Reference based, yeah, I just walked in and we just had a conversation and you know things moved on. So again, circling back to that, thank you for saying this. It's very refreshing, and thank you for starting on this note. Of course, you know it's always you have to be positive اور اچھے پہلو اجاگر کرنے چاہیے بجائے یہ کہ ہم نیگیٹو چیزیں دیکھیں, کیونکہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ فردر پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے. بالکل, and that's our goal as well with the podcast to give out education and you know inspiration to younger people out there. Absolutely. Sir, آپ نے ایک تو بہت اچھا انٹروڈکشن بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک بہت اچھا آتے ہی میسج دے دیا جو کہ شاید ہمیں اینڈ میں دینا چاہیے تھا, لیکن اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم نے اسٹارٹ اس پہ کیا. میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ کی ایک آف کورس ایک سی ٹی او کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ایک بہت سینئر پوزیشن ہوتی ہے. ہاں, جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, کوہستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, کوہستان گروپ ان اٹ سیلف, اٹس ناٹ اے اسمال گروپ. مطلب دیر آر ملٹیٹیوڈ آف پروجیکٹس, دیر آر things going in the vertical shape, things going in the horizontal shape, everything you can think of. اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سول کے سیپریٹ پروجیکٹس چلتے ہیں وہ الگ ہیں. اتنی سینئر پوزیشن کے اوپر ہوتے ہوئے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, فار ایوری بڈی لسننگ آؤٹ دیئر, ایک سی ٹی او کی جاب ہوتی کیا ہے, وہ کرتا کیا ہے ایگزیکٹلی, اور اس کے اوپر پریشرز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ بیکاز دا بگر دا جاب از, دا بگر دا رول از, آئی ایزیوم دیٹ دا بگر دا پریشرز آر, ہائر دا اسٹیکس آر. آپ نے لوگ بھی مینیج کرنے ہوں گے, آپ نے لیڈرشپ کے ساتھ بھی چلنا ہے, آپ نے خود لیڈرشپ بھی دکھانی ہے. سو کیا کمپلیکسٹیز آتی ہیں اس جاب کے اندر؟ دیکھیں, کوئی بھی بینگ چیف ٹیکنیکل آفیسر, اٹس اے ٹیکنیکل پوزیشن, آئی ایم لوکنگ آفٹر دا ٹیکنیکل ایسپیکٹ آلسو, لیکن اس میں بہت سے سارے اور ایسپیکٹس بھی آتے ہیں. رائٹ. ان سارے ایسپیکٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کہوں گا وہ ہے ہیومن ایسپیکٹ.
یعنی کہ انٹرسٹنگ. اتنی سینئر پوزیشن, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں آئی ٹی میں ہوں, بینکنگ میں ہوں, ہر سینئر پوزیشن کے اپنے پریشرز تو ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جو ہماری فیلڈ ہے, انجینئرنگ, کنسٹرکشن, ریئل اسٹیٹ, پراپرٹی ڈیولپمنٹ, اس میں ہیومن ایلیمنٹ جیسے میں نے ذکر کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ نیچے آپ کے مطلب ایک اسمال سب کانٹریکٹر جو کہ ایک ان پڑھ سب کانٹریکٹر ہوگا یا کبھی پڑھا لکھا بھی ہوگا, اس سے لے کے ہمارا پڑھے لکھے ٹیکنیکل لوگوں سے بھی ہوتا ہے. تو آپ نے ان سب کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اپنے اسٹاف ہیں, یعنی کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا جو پریشر میں کہتا ہوں ہوتا ہے ٹو بی کمپیشنیٹ ٹو پیپل. لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کمفرٹیبل کرنا ہے, چاہے وہ ہمارے وینڈرز ہیں, چاہے وہ ہمارے کانٹریکٹر جو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو فائنینشلی کمفرٹیبل کرنا ہے, ان کی بات کو سمجھنا ہے. پھر ہمارے اپنے امپلائیز ہیں, لوگ ہیں, دیکھیں یو ہیو ٹو میک دیم کمفرٹیبل, کنڈیوسو, ناٹ جسٹ دا جاب انوائرمنٹ بٹ دا پیپل ورکنگ اراؤنڈ, سو دیٹ معاشرے میں ہماری کمپنی یا میری ذات کی وجہ سے, کیونکہ آئی ایم میکنگ ڈیسیژن آن بہاف آف دا کمپنی, ایک پازیٹیوٹی پھیلے. along with that دیکھیں جو مین چیز ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے پریشر جو آپ نے پروجیکٹ ڈلیوری کرنی ہوتی ہے. ٹو ڈلیور دا پروجیکٹ ان اے وے دیٹ اٹ از پروفیٹیبل. اب اس کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے نا انجینئرنگ یا کنسٹرکشن, اس میں ویریبلس بہت زیادہ ہیں. کل کو ہڑتال ہو گئی, جلسہ ہو گیا, آپ کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے, پھر آپ کی جو ہے انپریسیڈنٹڈ رینز آ گئیں, وٹ ایور. تو یہ بہت بڑے پریشرز ہوتے ہیں اور آپ نے پھر اپنے ریسکیجول کرنے ہوتے ہیں پروجیکٹس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اس کے ٹائم لائنز ہوتے ہیں. اور ان ٹیکنیکل اسپیکٹس اور فائنینشیل اسپیکٹس کے علاوہ میں نے آپ کو ہیومن اسپیکٹ تو بتایا ہی ہے, بٹ آل ان آل یو ہیو ٹو فیل دا ریسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کسی بھی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ نے کمپنی کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی دیکھنا ہے کہ یو آر کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ پازیٹیو. یعنی کہ فار ایگزامپل ہم کوئی بھی پروجیکٹ ڈیولور کر رہے ہیں, چاہے وہ برجز ہیں, چاہے وہ بلڈنگس ہیں, اس میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ڈیزائنر سے یا آرکیٹیکٹ سے وہ چینج کراتے ہیں, ناٹ جسٹ فار ایستھیٹکس, لوگوں کی سہولت کے لیے بھی. فار ایگزامپل ہم نے کوئی روڈز بنا دی جن کی ایکسیس جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے, آگے سے ہو کے آنا ہے یا کچھ ایسا ہے, اس کو ہم سافٹ کر لیتے ہیں. بلڈنگس کو مور فرینڈلی کر لیتے ہیں, ان کی اسپیسز کو اس کو چینج کر کے. تو یہ ایک اسپیکٹ معاشرے کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز, جو بھی چیز ہم بنائیں وہ خوبصورت ہو اور ڈیوریبل ہو. بالکل. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. آئی تھنک موٹو ہے آپ کی فیلڈ کا, سول کا, کہ لانگ لاسٹنگ, ڈیوریبل اینڈ یوزر فرینڈلی. ایگزیکٹلی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس طرف لے کے جائے کہانی. دیکھیں ہمارا ایک پرسنل رسپانسبلٹی ٹوورڈس اور سوسائٹی بھی تو ہے. بالکل ہے. اٹس ناٹ, دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ آپ دو طریقوں سے سوچتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ہے, آپ نے کام کرنا ہے, اس کو پروفٹ دینا ہے, چاہے جس طرح بھی دینا ہے. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. لیک لسٹر نہیں ہو سکتا, مطلب چانسز زیرو ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اب یہ جو چیز ہے نا, اٹ ہیز ٹو کم فرام ان سائڈ یو. یو ہیو ٹو فیل اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آئی آلویز میک شیور کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس میں یہ اسپیکٹ ضرور ہو کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں وہ ناٹ جسٹ ڈیوریبل ہو, ناٹ جسٹ ایستھیٹیکلی اچھی ہو, بلکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو اور اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ ہو انوائرمنٹ پہ بھی اور اچھے طریقے سے. اور جہاں انوائرمنٹ کی بات کریں وہاں آپ دیکھیں یہ ہمارے کنسٹرکشن سائٹ میں بہت زیادہ ڈسٹ اور بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم ایسے میتھڈس پہ بھی جاتے ہیں کہ جن میں ہماری جو کنسٹرکشن میتھڈالوجیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ کم سے کم انوائرمنٹ ڈیمیج ہو. فار ایگزامپل اف یو میکنگ سم تھنگ, کوئی بلڈنگس ہم ڈیزائن کرتے ہیں, کوئی ویلاز ہم ڈیزائن کرتے ہیں جس میں نیچرل جو ٹپوگرافی ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے یا اس میں بہت زیادہ کٹنگ فلنگ انوالوڈ ہے, ایون ان آر ہاؤسنگ سوسائٹی ہم وہ اوائڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسلام آباد جیسے شہر میں یا اسلام آباد پنڈی جیسے شہر میں جہاں ویسے ہی آپ کی نیچرلی ایگزسٹنگ اتنی گرینری ہے, تو آئی تھنک وہ بھی ایک ان اٹ سیلف چیلنج ہوتا ہوگا. میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ہماری جو کوہستان انکلیو ہے وہاں میں جو ہماری سوسائٹی ہے, وہاں پہ ہم نے کسی بھی نیچرل, کوئی نالا جا رہا ہے, کوئی اسٹریمز جا رہی ہیں,
we have not disturbed them. हमने उन्हीं को इस्तेमाल किया है, उन्हीं पे bridges culverts बनाई हैं. We've made, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन most part of we do not try to disturb this natural environment. So that's also very important. And apart from that, हम अपनी society में ये make sure करते हैं कि हम plantations बहुत ज्यादा करते हैं. वैसे तो हर सोसाइटी करती है प्लांटेशंस, बट हम जो है हम मेक श्योर करते हैं. और इस चीज़ पे मैं पर्सनली हमारे जो टीम्स काम कर रही हैं कि उसको ऐसा डिज़ाइन करते हैं जैसे रोड्स हैं उनके साथ ग्रीन बेल्ट ज़्यादा रखते हैं, और उनमें जो शेड ट्रीज हैं वो ज़्यादा रखते हैं, ग्रीन पैचेस ज़्यादा रखते हैं, टू गिव अ सॉफ्टर इमेज एंड मेक द एनवायरनमेंट हेल्दियर. Right. So that is the basic concept, I guess. और I guess इसके अंदर एक चीज़ ये भी बड़ी मैटर करती है कि since keeping your portfolio in mind, आपने दुबई में भी काम किया है और अभी आप KBD के अंदर भी जनरली वर्टिकल्स पे भी काम कर रहे हैं. जी बिल्कुल. मेरा एज अ लेमैन, आई मीन सिंस मेरा सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक नहीं है या मेरा शोबा नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का, there's always these questions when it comes to this newer style in Islamabad of vertical living. जनरली आप मतलब आउटसाइड ऑफ KBD भी अगर ऑब्जर्व करें, बेतहाशा वर्टिकल प्रोजेक्ट्स खुलना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली इस्लामाबाद में. अभी आप जैसे जिना वेन्यू पे देखेंगे कि देयर इज अ लॉन्ग लाइन ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्ट्स. एग्जैक्टली. बीइंग एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड, आपने मतलब इतना टाइम दिया है, आप इस्लामाबाद के लैंडस्केप से और जो इसकी जितनी भी जियोग्राफी है उससे भी बहुत वाकिफ है. What do you think? Do you see Islamabad as a city जहाँ पे in the future there is Karachi style vertical living happening? जितने प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग इनटू वर्टिकल नाउअडेज. हॉरिजॉन्टल तो चले हमारी सोसाइटीज पे एक तरफ है. वेयर डू यू सी दिस वर्टिकल थिंग गोइंग? लाइक इज दिस अ फैड? ये कोई टाइमली चीज़ है, ये बस कोई 10-15 बनने और उसके बाद ख़त्म हो जाना है, या आपका क्या इस पे फीडबैक है? हमजद ऐसा है कि देखें, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो तो एक रियलिटी है. इट इज़ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. वी कैन नॉट डिनाई इट, वी कैन नॉट अवॉइड इट. बिल्कुल. बट उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है, वो लिमिट होनी चाहिए, आई बिलीव. राइट. और आई गेस मोस्ट पार्ट ऑफ इस्लामाबाद में अब आके ये ब्लू एरिया, न्यू ब्लू एरिया. इसीलिए पूछा है कि अभी सिंस हम ग्रीनरी के टॉपिक पे ही थे, एग्जैक्टली, तो मेरे माइंड में दो ही चीज़ें आ रही थी. एक ये कि इस्लामाबाद जैसा शहर, द कैपिटल इटसेल्फ, जिसने कभी वर्टिकल देखा ही नहीं. सेंटोरस से पहले तो आप कह लें कोई भी नहीं था, स्टॉक एक्सचेंज था, हार्डली 1-2 थे. अब आप देखें इतने बड़े बड़े ग्राउंड प्लस आई डोंट नो हाउ मेनी. राइट. अब इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है. देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का. वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की जाती है बड़ी सिटीज़ में. क्यों की जाती है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस. जैसे कराची में सबसे पहले शुरू ट्रेंड हुआ, उसके बाद लाहौर में आया, फिर इस्लामाबाद में आया. अच्छा, इस्लामाबाद इज द ओनली प्रॉपर प्लान्ड सिटी इन पाकिस्तान. Yes, it is. I think apart from maybe there's one or two, but mainly this is the one. तो यहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की बेल्ट्स रखी गई हैं. आई बिलीव वर्टिकल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इनके डिज़ाइंस ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंक्रीट और बहुत ज़्यादा, अब देखिए कंक्रीट तो होती है लेकिन ऑन द सॉफ्टर साइड होने चाहिए. वो मोस्ट पार्ट ऑफ इट हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं उसको देख भी रहे हैं. Right. और उसमें देखें जो ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट है आपका, वो भी फॉलो होना चाहिए. वर्टिकल बिल्डिंग्स पे वो हो तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा. सस्टेनेबिलिटी भी कोई ऐसा कोई काम ऐसा कर रहा है, अभी हो रहा नहीं है. अभी तो मोस्ट पार्ट ऑफ इट कमर्शियल है. आई बिलीव उससे वर्टिकल से फ़ायदा तो है. और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एस्थेटिकली बने हों, इन्वायरमेंट डैमेज ना करें. सो माई टेक इज़ के होनी चाहिए ऑन अ लिमिटेड स्केल, और बड़ी अच्छी बन रही हैं अब जो हैं. वेरी गुड डिजाइन्स, वेरी गुड आर्किटेक्चर, कुछ मतलब देखने वाली भी. हाँ, वेरी नाइस. बट जब ज़्यादा हो जाएंगी, आई डोंट थिंक ज़्यादा होंगी. इस्लामाबाद इज सच अ ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी, और उसमें आइडियली तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए. वी वुड लव टू सी इस्लामाबाद द वे इट इज. Yes, and maintained in its own glory of being that's serene. the beauty of Islamabad. But I think on a limited scale they are good, and they should be there as long as they are controlled.
Right. So I feel they are they add to They add to the experience, cities, I think, of the city. experience also. لیکن دیکھیں سر ابھی تو people get to live in vertical space because دیکھیں living بھی بڑی different ہے. بالکل اسپیس بھی رن آؤٹ ہونی ہے ایونچولی. آئی مین اسلام ایکسپینڈنگ ڈے بائی ڈے. It's expanding. So I think یہ چیز this is part and parcel of the growing development in a developing country. نہیں آپ نے بھی ماشاء اللہ ورٹیکل پہ آپ لوگ کا جو ایک پروجیکٹ ہے زرکون ہائٹس کا, جی وہ اس پہ ہم نے بڑا زرکون ہائٹس میں ہم تقریباً کوئی 8 جو ہے بلڈنگس بنا رہے ہیں جو تقریباً 10 سٹوری ایچ ہے. لیکن ہم نے اس کے ساتھ ذرا آن اے سافٹ لیول پارکس بنائے ہوئے ہیں, ہم نے ساتھ اس کے گرین ایریاز چھوڑے ہوئے ہیں, تو وہ ان کے آگے اسپیسز روڈز کافی ہم نے وائڈ چھوڑی ہوئی ہیں. بالکل, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ اٹس سافٹر, بہت ناٹ ٹو کلوز. ایگزیکٹلی. ویسے آپ کو ایک جینوئن مطلب ایک بات بتاؤں, ناٹ ٹو وہ کہتے ہیں نا کہ ناٹ ٹو بلو یور اون ویسل والی بات کہ جی وہ اپنی بین خود کرنا. ایگزیکٹلی. زرکون از اے ٹیسٹمنٹ in itself, the level of construction and the thoughtfulness put behind that project. Okay, it's a nice project. I nicely personally placed. Yes, I personally have friends who live there, and they are so matlab satisfied would be the right word. I don't know what the right word for that is, but generally I've always gotten a very positive feedback on the way it's designed. And talking about Zircon, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو کوہستان انکلیو ہے اس میں ہماری جو نئی ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے اس میں ہم نے ہائی رائزز کے ایک along the boulevard ہم نے ایکسٹینشن میں آنی ہے جی ہم نے along the boulevard رکھے ہوئے ہیں, بٹ بہت سے پلاٹس رکھے ہوئے ہیں کمرشل ریزیڈینشیل, بٹ ہم نے گرین ایریاز اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے دیے ہوئے ہیں اور اتنی پلانٹیشنز ہم کر رہے ہیں اس میں, بلکہ ابھی ہم تقریباً کافی بڑے ایریا پہ اس کو ایسفالٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے گرینری پہلے سے لگا دی ہے. تو ایون اگر ہم بنائیں گے بھی تو اس میں ساتھ گرین ایریاز بہت زیادہ رکھیں گے. وی بلیو کہ آپ اگر کوئی کانکریٹ کنسٹرکشن کرتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ گرینری ایڈ کر دیں کہ وہ انوائرمنٹ آپ کا ہیلدی رہے, اسپیشلی ان ولاز. جب ہماری ہاؤسنگ کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ہم نے پارکس اور وہ ایریاز ابھی سے ڈیولپ کر کے رکھ لی ہیں. ایون دو ابھی ہماری جو نیور کنسٹرکشن ہے کوہستان انکلیو میں, جو نیو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس میں ابھی آبادی اتنی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے وہ گرین ایریاز ڈیولپ کر لی ہیں. تو یہ انوائرمنٹل جو پہلو ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ میں تو اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوں. ہمارے راؤنڈ اباؤٹس ہیں ان کا مینلی ہم نے ان کو گرین کیا ہوا ہے. بالکل. تو دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں پھر اگین میں یہی کہوں گا کہ اس میں آپ کا ایک ایسپیکٹ کیا آ جاتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں. بالکل. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یوزر اینڈ ایسپیکٹ کیا ہے اس کا بیسکلی. ایگزیکٹلی. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ جو سوسائٹی اونرز ہیں وہ خود بھی اس میں جب تک کنوینس نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ٹاکنگ اباؤٹ کوہستان گروپ, اس میں اونر خود کنوینس ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں نا, دے آر آلسو انکلائنڈ ٹورڈز اٹ. اور باقی سوسائٹیز بھی بڑا اچھا کام کریں ہیں اس حوالے سے. کافی سوسائٹیز میں بہت زیادہ یہ کانشیسنس ہے اینڈ دے آر کیپنگ دیم گرین, اینڈ دس از دا گڈ پارٹ اباؤٹ کنسٹرکشن دیٹ یو کیپ اٹ سافٹر. ہمارا جو ریجن ہے نا سر, میرے خیال سے کیپٹل سائڈ کا اور جنرلی گرد و نواح میں جتنے ایریاز لگتے ہیں, ایون انٹیریئر پنجاب ٹو سم ایکسٹینٹ, مطلب پنجاب تک آپ اس کو اگر کھینچ لیں, بہت گرینری ہے, بے تحاشا گرینری. اور خیر ہم وہی گرینری والے پوائنٹ پہ ہم پھنسی گئے ہیں, لیکن یہ ہم نے تھوڑا زیادہ ڈسکس کر لیے. بٹ آئی تھنک میجر اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن جو ہے ایک بڑی رف چیز ہے, اور وہ انوائرمنٹ کو بہت ڈیمیج کرتی ہے, تو اس کو واپس صحیح کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ کمٹمنٹ, ہاؤ کمیٹیڈ یو آر, اور آپ کا پہلو کیا ہے کنسٹرکشن اور کاروبار کے ساتھ ساتھ. واٹ آر یو گیونگ to the environment, yes, to the society. User end ہے نا سر, کیونکہ دیکھو already ہم کتنے مسئلوں سے گزر رہے ہیں. Exactly. Globally, I mean the global warming issue. اب آپ نے پاکستان کے ویدر کنڈیشنز ویسے دیکھیں, اور جتنی مشکل جاب میرے خیال سے سول میں ہوتی ہے, کیونکہ میں پرسنلی آپ کی ان سائٹس پہ وزٹ کر چکا ہوں, میں آیا ہوں, میں نے دیکھی بھی ہیں وہ جگہیں. اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ جاب. مطلب جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا
commitment is very important. Passion and commitment. And honestly. again I will come to this point کہ یہ جو ہماری فیلڈ ہے یہ پیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اور if you are passionate you will excel. بالکل ایسے. And that's what I was talking about کہ if you are passionate تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یار ایک نیگیٹیوٹی ہے, جاب لیسنس ہے, کام نہیں ہے, وہ ساری بات, وہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ میرا جو آپ سے اگلا سوال ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ نیگیٹیوٹی سے نکلنا ہے, آپٹیمزم میں جانا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پرسنل انسائٹ ود دا ایکسپیرینس آف 25-26 ایئرز ان دس فیلڈ, واٹ آر یور پرسنل انسائٹس آن دا ینگر انجینئر؟ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ میں ایک لڑکا ہوں, لڑکی ہوں جس نے ابھی سول انجینئرنگ اپنی ختم کی ہے ڈگری, 6 مہینے ہوئے ہیں مجھے, میں جاب ہنٹ پہ نکلا ہوا یا نکلی ہوئی ہوں, اور مجھے بتائیں وہ کوڈ 10 پرنسپلس کیا بچے اپنے اندر رکھیں جو نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر, جنہوں نے آ کے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ جاب, اٹ ورکس اونلی تھرو پیشن اور اونلی تھرو ڈیڈیکیشن. اف یو, جیسے آپ نے اپنی کہانی بتائی کہ آپ بچپن میں جاتے تھے لائبریری میں جا کے بکس کھول کے دیکھتے تھے, اس کو آپ ایک کریٹیو اسپیکٹ سے دیکھتے تھے. بہت سارے انجینئرز سے میں ملا بھی ہوں اپنی زندگی میں, میرے بڑے بزرگ ہیں, ہم عمر دوست ہیں, کولیگز ہیں. یو آر پریکٹیکلی دا فرسٹ پرسن ہو ہیز ٹیکن اٹ فرام دس اینگل کہ مطلب میں given my experience, I'm sure there must be people out there as well who look at things from a very different perspective کہ یار اس کو میں نے ایک کریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ ایک بلڈنگ ہے وہ بنی کیوں ہے اور اس کا ریزن کیا تھا بننے کا. وہ تو ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا, ایگزیکٹلی ہر اینگل ہوتا ہے. تو میں وہی چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے لائف کا ایک اپروچ لی کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی انجینئرنگ کی جرنی کو شروع کیا, پیشن کے ساتھ آپ گئے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ گئے, الحمد للہ 25-26 سال اس فیلڈ میں آپ کو ہو بھی گئے, آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا اس کے اندر. After 25 years in this industry, what do you think are your personal insights basically on the younger generation of engineers entering the job force? What would you want to say on that? دیکھیں اس میں جو فور موسٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ینگ انجینئرز ہیں ان کو اپنا جو انہوں نے فیلڈ آف اسٹڈی چوز کی ہے, چاہے وہ سول انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل ہے, میکینک ہے, کوئی بھی ہے, ان کا جو ان کو اپنا کام آنا چاہیے. کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کریکولم اسٹڈی کیا ہے انہوں نے صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہ کیا ہو, بے شک نارمل نمبر لے لو, لیکن اس کو سمجھو. کیونکہ دیکھیں آپ نے جو یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے اس کو آپ کو ریلیٹ کرتے ہو پریکٹیکل لائف میں. پریکٹیکل لائف کا مطلب پریکٹیکل پروفیشنل فیلڈ میں. اب اگر بہت سے ہمارے انجینئرز ایسے ہوتے ہیں جو بس ایگزام پاس کر لیتے ہیں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیز کا کریکولم کو بھی اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اب ہو گیا ہو, لیکن آئی فیل کہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں اٹ ہیز ٹو بی پریکٹیکل, اور ہماری یہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے انجینئرنگ کی جس میں ڈیورنگ دا اسٹڈیز, جیسے آپ کی باقی فیلڈز ہوتی ہیں, میڈیسن ہو گئی, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو گئی, جس میں ڈیورنگ اسٹڈی آپ کو پریکٹیکل وہ چیزیں کرواتے ہیں. بالکل ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں دیر از اے لیک آف اٹ. ینگ انجینئرز نکلتے ہیں, ان کو بکش نالج کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوتا, اپارٹ فرام سروے کیمپ کرا دیا, تھوڑا بہت کرا دیا. تو ایک تو کریکولم, اگر کریکولم نہیں بھی ہے, آئی ووڈ ایڈوائز ڈیورنگ دا اسٹڈیز جو اسٹوڈنٹس ہیں کرتے بھی ہیں ابھی کس حد تک, وہ جا کے کمپنیز میں آن ریگولر بیسس فرسٹ ایئر سے 1 month 2 month وہ جا کے ٹائم اسپینڈ کریں. اچھا اس سے کافی ان کو نالج آ جاتی ہے. تو یہ میری پہلی ایڈوائس یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ انجینئرنگ کے بعد ڈونٹ ویٹ, ڈونٹ سٹ ایٹ ہوم, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی. ریچ آؤٹ ٹو کمپنیز. فار ایگزامپل آور کمپنی, if any young engineer walks into our company, we are more than willing. Absolutely. Yes, I've seen that. Give apprenticeship. Well. It's not that we have to hire that person essentially. But there is always room for learning. We have programs in which we call them, we let them stay with us, live with us for a couple of months. اور اس کے علاوہ جو ہے they can learn and then finally
if they have interest we hire them, اور ایسی بہت سی کمپنیز کر رہی ہیں. بالکل سر. اس میں ایک سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک آپ ایج میں بھی بڑے ہیں, ایکسپیرینس میں بھی بڑے ہیں مجھ سے, آپ کو کہیں یہ نظر آتا ہے آج کے زمانے میں کہ آج کل ایک بچوں کے اندر بھی جو خاص طور پہ ینگر, چلے انجینئرس کو بھی ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں, جنرلی دا ینگر جنریشن جو کہ ابھی گریجویٹ ہو کے آ رہی ہے جاب فورس کے اندر, بڑا ایک غلط پری ریکویزٹ سیٹ نہیں ہوا کہ when people think that you enter the job force suddenly and automatically you will climb the professional ladder as well. میری observation, I don't mean this with a negative perspective, I mean I've recruited in my experience as well. آپ daily base پہ, آپ میری تو recruitment بہت کم ہے in comparison to yours, but I feel like کہ آج کل the younger generation has some very wild expectations. یہ جو بھی آپ نے apprenticeship کی بات کی جی, I mean بہت certain ایک کیٹیگری ہے بچوں کی جو واقعی اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو apprenticeship میں جانا ہے, سیکھنا ہے, اس سے پھر سیلف ڈیولپمنٹ کرنی ہے, پرسنل گروتھ پہ کام کرنا ہے, اینڈ ایون ڈیورنگ اسٹڈیز آئی ہیو سین کڈس لائک دس. آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پرابلم ہے کہ انٹرنشپ کو بھی ایک طرح سے وہ غلط سمجھا جاتا ہے آج کل کے, اس میں جو بگر پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل کے بچے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں. یس, آئی تھنک ایوری تھنگ از ویری شارٹ فارم ناؤ, اور ایوری تھنگ از شارٹ, دے وانٹ ایوری تھنگ کوئکلی. تھوڑا سا المیہ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں یہ ہے کہ کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز یہ تھوڑے سی اس میں جو جاب مارکیٹ ہے وہ بھی سیچوریٹڈ ہے, اور تھوڑی سی ہماری جو پے اسکیلس ہیں وہ بھی کمپیریٹیولی کم ہیں, which sometimes discourages young aspirants and young engineers. But again I would say کہ اس کے ساتھ ساتھ when you come, when you learn, تو گروتھ بہت ریپڈ ہے. دیکھیں جو پرائیویٹ انٹرپرینیورس ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ سیٹ اپس ہوتے ہیں, وہ جو لوگ کام کر رہے ہوں, جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں کمپنی میں, تو وہ آبویسلی وہ ان کو گرو تو کریں گے, وہ ان کو وہ اسپیس دیں گے, یہ سارا کچھ کریں گے. ہماری فیلڈ اتنی انٹرسٹنگ ہے یہ جو انجینئرنگ کی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ گرو بہت جلدی کرتے ہو. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کتنا آپ لرن کرتے ہو, اور لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے. تو اگین کمنگ ٹو پازیٹیوٹی, آپ جب اپنی فیلڈ میں انٹرسٹ لو گے, سیکھو گے, سیکھنے کی کوشش کرو گے, تو پھر ڈیفینیٹلی یو ول گرو, اور پھر گروتھ کے ساتھ ساری چیزیں آتی ہیں. تو میری تو ایڈوائس یہی ہوگی سب کو کہ ٹرائی ٹو لرن. شروع میں آپ ایک دم یہ نہ سوچو کہ یار ایک دم میری سیلری کیوں نہیں بڑھ رہی, مجھے پرکس کیوں نہیں مل رہے, مجھے یہ نہیں ہو رہا. Try to dive into the thing. آپ کو سر ابھی تک کوئی ایسا انڈیویجول ملا ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ میرے پاس اسپیسیفکلی جونیئر پوزیشن پہ آیا تھا, اور آج جس کو آپ کہہ سکیں آپ کی ٹریننگ میں رہ کے آج بہت سی پوزیشن ہیں. ہمارے پاس پلاننگ انجینئرز آئے ہیں, ہمارے پاس سائٹ انجینئرز آئے ہیں, ٹرمینڈس گروتھ کی ہے, ہمارے ساتھ وہ رہے ہیں نہ صرف ہماری اس کمپنی میں, مختلف کمپنیز میں. اچھا اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابراڈ گئے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے فردر گروتھ کی ہے. دیکھیں ادھر سے کچھ سیکھیں گے. انجینئرنگ کی بیسک پریکٹسز تو سیم ہے. اب تو دیکھیں اب فیلڈ اس طرح آ گئی ہے, اب جو ہے اب پاکستان بھی بہت ایڈوانس کر گیا ہے سول انجینئرنگ میں اور باقی انجینئرنگ فیلڈز میں. ایوری تھنگ از ہیئر, دا میتھڈز آف کنسٹرکشن. تو اس کی وجہ سے لاٹس آف پیپل ہیو گرون, لاٹس آف انجینئرس ہیو گرون. اب یہ پرسنل چوائس ہوتی ہے whether after a few years you want to live here or you want to move abroad. بالکل وہی والی بات ہے نا, growth is a very personal aspect. But again امجد میں یہ کہوں گا کہ at the end of the day it's the person himself or herself. Whether you want to go into the design field, whether you want to go into the execution, planning, management, whatever, آپ جس بھی فیلڈ میں انٹرسٹ لوگے you will grow. اور there are lots of examples. There's ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر بہت سارے گروتھ کے مواقع ہیں. بالکل پاکستان میں اسپیشلی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ انجینئرز یا ینگ گریجویٹس نکلتے ہیں
ان کو ایسا نیگیٹیوٹی ڈرا دیا جاتا ہے, ایکسل کرنے کے وہ جو کہتے ہیں نا, ڈرا دیا جاتا ہے, ان کا اسپارک ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ تو بیچارے گھبرا جاتے ہیں. بالکل, وہ آئی تھنک شیپس والا جو پرابلم ہے. اینڈ دیر آر لاٹس آف کمپنیز ناؤ, لاٹس آف کمپنیز, ناٹ ٹو نیم اینی, جو کہ بہت اچھا قسم کا انوائرمنٹ ٹریننگ ان دا انجینئرنگ فیلڈ جو پرووائڈ کر رہی ہیں. اینڈ یو نو دیز ینگ پیپل آر گروئنگ. So I myself, I'm very, I am the example. In 25-26 years, I just worked for 4 or 5 years abroad, and then I'm here. Right. You got that exposure. And I'm happy and I am contented. بالکل. I think sir exposure بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو میں نے خود بھی دیکھا ہے جو شاید پاکستان میں, آئی تھنک ایک پرابلم ہماری آج پاکستانی یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم باہر جائیں گے, ہمیں بڑا ایکسپوجر مل جائے گا, ہم سارا کچھ باہر سے سیکھ لیں گے اور باہر ہی کام کر لیں گے. ہم جب سیکھ تو لیتے ہیں, لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا, اب پاکستان میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ایکسیل کرنے کی اپرچونیٹیز بے تحاشا ہیں. ایگزیکٹلی, اگر آپ بھی ہیں, یہاں بھی ہیں. اٹس آلویز گڈ ٹو گو ابراڈ, آپ ایکسپیرینس لیں, واپس آئیں, یہاں بھی کریں. بٹ اب دیکھیں, اب ایڈوانسمنٹ اتنی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں بھی ویو گاٹ آل دا میتھڈالوجیز, آل دا کنسٹرکشن. فار ایگزامپل یہاں پہ آٹومیٹڈ بیچنگ پلانٹس ہیں, آٹومیٹڈ ایسفالٹ پلانٹس ہیں, ہمارے پاس پیور مشینس ہیں, اسفالٹنگ جو کہ بالکل الیکٹرانک ایوری تھنگ. پھر اس کے بعد انجن میں برج ٹیکنالوجیز, اسٹیل بریجز, RCC بریجز میں ڈیزائن ٹیکنالوجیز جو ہم لوگ کر رہے ہیں. ہائی رائز بلڈنگز میں سیم وہ ٹیکنالوجیز. آپ کے مختلف فارم ورکس ہیں جس میں ٹنل فارم ورک ہے, ٹریڈیشنل فارم ورکس ہیں, وہ سارے یہاں پر موجود ہیں. تو دیر از نتھنگ شارٹ ہیئر آئی فیل. تو باقی تو وہ تو پرسنل چوائس ہے, دیکھیں. لیکن اگر یہ کہا جائے, اور ہماری جیسی بہت سی کمپنیز ہیں, دوبارہ میں یہ بات کہوں گا, جو ینگ لوگوں کو بڑا انکریج کرتے ہیں. دیر از آلویز روم. سو آئی تھنک یو نو دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو فوکس آن. Everybody needs to, especially the younger generation needs to. It's all about, again I would say it's all about how focused a person. بالکل. اور ہمارا تو دیکھیں پلیٹ فارم ہی جو ہے وہ ایک ینگر جنریشن کے لیے. ہماری کوشش بھی ہے کہ اس سے لوگوں کو سیکھنے کو ملے, بیکاز آئی تھنک ایک تو جو میجر ریزن تھا ٹو اسٹارٹ دس پوڈ کاسٹ, دیٹ واز لیڈرشپ کیپیبلٹیز. اینڈ آئی ووڈ وانٹ مائی کوشچن ٹو بی ڈائیورٹیڈ ٹورڈز لیڈرشپ کیپیبلٹیز. اینڈ واٹ میکس good leader? I mean, you can excel at being the best worker, you can excel at being the best part of the team, screw in the machine. لیکن initially in the longer run, میں نے بھی ایک اپنی جرنی ایک جونیئر پوزیشن سے اسٹارٹ کی, محنت کی, اپنے لیڈرس کی سنی, لیڈر سے سیکھا, اب جا کے کسی ایک ایسی پوزیشن میں ہوں جہاں پہ آئی ایم ایبل ٹو لیڈ ٹیمس. In comparison to my department or my industry, your industry is quite bigger. What makes so the crux of my question is, what makes a good leader? Is this solely diverted towards being a teamwork based personality? Is this solely being to traverse towards being a person who is very good at strategy? So what are the key aspects of a true leader? Not a boss but a leader. کہ آپ کی اتنی بڑی ٹیم آپ کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ میں چلتی کیسے؟ امجد, یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے نا, اس کے آنسرز بہت سے لوگوں نے ملٹیپل آنسرز ہیں. میں اس کو ایک ورڈ میں کہوں گا ضرور, اور وہ یہ ہے کہ a true leader is a compassionate leader. Right. You have to be compassionate towards the people who are working with you, under you, with you. جب آپ میں کمپیشن ہوگا تو آپ ان کی ہر نیڈ کا بھی خیال رکھو گے, اور آپ ان سے, اور وہ آپ کے لیے کام بھی کریں گے. بالکل کریں گے سر, کیوں نہیں. تو یو ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ اباؤٹ دیٹ. اینڈ یو نو کسی سے بھی آپ کام زور زبردستی سے نہیں کرا سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کو دل سے کرا. دیٹ پرسن شوڈ بی کنونسڈ. رائٹ. آپ نے ان کی بیسک ضروریات کا خیال رکھنا ہے. بالکل بالکل. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ the people working with me, I never ask them آپ کو چھٹی کیوں چاہیے. بالکل. اگر چاہیے تو چاہیے. اگر کوئی مجھے یہ آ کے کہے جی میں بس چھٹی کر رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے. بالکل. اور جو کہ آئی تھنک سر اس کا رائٹ بھی ہے. یہ بہت ساری کمپنیز کا ایشو بھی ہوتا ہے. آئی مین a lot of people nowadays are like کہ ہمیں
لیوز کے چانسز نہیں ہیں. ایک کمپنی اگر ایک پالیسی ہے, اور آئی تھنک یہ لیڈرس کے لیے بھی بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لیوز آر اے رائٹ. میں آپ کو ایک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں امجد. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں اینڈ آئی فیل اٹ دس وے, اور میں اپنے کولیگس, اپنے سبارڈینیٹ سب کو یہ بات کروں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ کا دل چاہے یس یو شوڈ لک فارورڈ ٹو دا ورک ڈے ہیڈ. ورک ڈے. یس. You should enjoy doing your work, and I tell you something, in the last 24-25 years that I've been working, I get up and I feel good about it. Now this must sound strange Yes. to most people, To most people, yes. but To most people. that's because I love it. I love to Bilkul. do And I think it's construction and all, and you know, I believe کہ ورک انوائرمنٹ ایسا ہو جس میں باس سبارڈینیٹ کلچر کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. یو آر آل یو نو کولیگس, فرینڈس, اینڈ یو ہیو ٹو اچیو اے گول collectively. So me being as in leadership, I am compassionate, I am goal oriented, and I make sure کہ میری ٹیم کا دل چاہ رہا ہو وہ گول اچیو کرنے کے لیے. بالکل بہت ضروری بات ہے یہ, بہت ضروری بات ہے. سو یو نو میں تو بہت زیادہ ڈیفینیشنز نہیں دوں گا لیڈرشپ کی, میں تو یہی کہوں گا So it's a compassion over strategy any day. Absolutely. سر میں ویسے اس کو لیڈ کرنا چاہوں گا ٹورڈز مائی لاسٹ کوشچن. میرا آخری سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں 0.86% GDP کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے انجینئرنگ. مطلب ٹھیک ہے. The reason I'm saying all of this out loud is because a lot of people they do take engineering as a fact کہ جی ٹھیک ہے انجینئرنگ ایگزسٹ کرتی ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا انجینئرنگ کتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے پاکستان کی اپنی GDP کے اندر. مطلب انجینئرنگ ہے جیسے آپ نے پہلے کہا, انفراسٹرکچر ہے تو سب کچھ ہے. انفراسٹرکچر کے بغیر ملک نہیں چل سکتے, شہر کیا ملک نہیں چل سکتے. تو 0.86% آپ GDP میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہر سال پاکستان میں 25,000 انجینئر گریجویٹ ہوتا ہے. ویسے سوری 25 ملین آپ کے انجینئرس گریجویٹ ہوتے ہیں, اور اس میں سے آپ رفلی کہہ لیں کہ جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے اس میں 0.26% جو ہے لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا ہے. جی. ناؤ اسٹیٹنگ آل آف دیز فیکٹس, یہ میں نے بائی دا وے ایک رپورٹ سے نکالے ہوئے, PIDE کی رپورٹ ہے, آن لائن جا کے لوگ اسے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود بھی رپورٹس بھی یہ چیز کہتی ہیں, اینڈ دس از اے ہارڈ ہٹنگ کوشچن اینڈ آئی ووڈ وانٹ یور ویری آنیسٹ اینڈ اوپن اوپینین آن آل آف دیز تھنگس. People still do complain about the level of standardization or the level of quality جو اسٹوڈنٹس کی نکلتی ہے, انجینئرس کی نکلتی ہے. بے تحاشا جگہوں پہ اس پہ کمپلینز ہیں. ایک انڈسٹری میں بھی لوگ کہتے ہیں باٹل نیک بنی ہوئی ہے انجینئرس کی, کہ پاکستان انجینئر پہ انجینئر بنائے جا رہا ہے, پروجیکٹ اتنے ہیں نہیں. لوگ یہ عوام کی وہ ہے کہنا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ باٹل نیک کو گیپ کیسے کریں گے, اس کو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ وے فارورڈ ان دا کنٹری ایک سولوشن کس طرح نکلے گا, گیون آپ نے اس میں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے اس میں بلڈرز بھی انوالوڈ ہیں, کہ ویئر ڈو یو تھنک دیٹ کنسٹرکشن شوڈ ہیڈ ٹورڈز. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ورٹیکل پہ زیادہ ہے, ہاریزونٹل پہ بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انجینئرس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, جن کو پاکستان میں نوکریاں نہیں مل رہی, وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. یہ جو انٹائرٹی باٹل نیک ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو ہم کس طرح گیپ کریں, کس طرح بریک کریں؟ مجھے آپ نے بہت سے کوسچنز اکٹھے کر لیے ہیں, اکٹھے کیے ہیں, اور یہ میرا خیال سے آپ نے ریسرچ کے ساتھ کافی زیادہ اکٹھے کیے ہیں. میں آپ کو ایک اس کا ایلیبوریٹ سے جواب دے دیتا ہوں, بلکہ آپ نے بہت اچھی کچھ چیزوں کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا. اس میں سب سے فور موسٹ چیز یہ ہے quality of engineers being produced, and that is where the curriculum comes, and that is where comes our practicality in engineering. یعنی کہ آپ کو پریکٹیکلی کتنا سکھایا جاتا ہے. آپ کا کریکولم جو ہے کیا وہ پاکستان کی جو انجینئرنگ پریکٹسز ہیں, پاکستان میں جو پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق, کیا وہ کریکولم اس کو کیٹر کر رہا ہے یا نہیں؟ رائٹ. ایسا نہیں ہے. ہمارے کریکولم میں بہت سارے فلاز ہیں. ہم بیسڈ ہیں ایگزام پاس کرنے کے لیے, ہماری انجینئرنگ کے کریکولم میں پریکٹیکلٹی نہیں ہے, تو ہمارا جو ینگ انجینئر نکلتا ہے وہ تو ایک لائبلٹی ہوتا ہے کمپنیز کے لیے. ایگزیکٹلی. اور میرا جبکہ باقی پروفیشن میں ایسا نہیں ہے. ون تھنگ بہتر ہے اس میں. سیکنڈ تھنگ,
میں یہ ایڈوائز بھی کرتا ہوں تمام جو انجینئرس پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور جو گریجویٹ بھی ہوتے ہیں کہ سیکھو، کام سیکھو. اچھا اب جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کا جب یہ لوگ نکلتے ہیں انجینئرس آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے، کمپنیز ان کو پھر ڈائریکٹلی یوٹیلائز کر سکتی ہیں. رائٹ. اب جب ایسا نہیں ہوتا تو پریشر تو آئے گا نیچرلی. دیکھیں انجینئرز بہت سارے نکل رہے ہیں اور آگے جب وہ آتے ہیں کمپنیز آر ناٹ ولنگ ٹو ہائر دم اونلی بیکاز جن کمپنیز میں ٹریننگ پروگرامز نہیں ہیں. رائٹ. اور دیکھیں بڑی کمپنیز تو یہ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہیں، جو مڈ سائز اور اسمال سائز کمپنیز ہیں دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس تھنگ. اس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی ریگولیشنز بھی ایڈ ہونی چاہیے کہ دے مسٹ ٹیک اے سرٹن اماؤنٹ آف فریش گریجویٹس جو کمپنیز میں آئیں اور ان کو رکھیں اور ان کو ہم ٹرین کریں. یہ اسینشلی ایک ایسپیکٹ بنائیں کمپنیز کے اندر. دوسرا انجینئر شوڈ بی مور فوکسڈ آن لرننگ. نمبر 2. نمبر 3 جو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے جو انجینئرنگ پروجیکٹس کے حوالے سے، پروجیکٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹس اور آئیں گے بھی، آ بھی رہے ہیں، لیکن وہ انجینئرس کو بہت زیادہ کیٹر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس میں بہت سے پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو فارن فنڈیڈ ہوتے ہیں. اس میں لوکل لیبر لیول تک تو رکھے جاتے ہیں لوگ، لیکن جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ کمپنیز باہر سے لا رہی ہیں. تو ہماری جو کمپنیز ہیں جیسے فار ایگزامپل ڈیم کے پروجیکٹس ہیں یا میگا پروجیکٹ ہیں، وہ پاکستانی کچھ جو کمپنیز ہیں اس لیول کی ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. بالکل. پھر جب باہر سے وہ کمپنیز آتی ہیں تو اس میں اگین گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انشور کرے کہ ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو اس میں ان کمپنیز میں شیئر دیا جائے جاب میں. اوکے، انٹرسٹنگ. تو دیکھیں نا وہ گیپ پھر کور ہو جائے گا. اچھا اب جو وہ گیپ کور ہوگا تو آپ کا اسٹریس کم ہوگا. دوسرا آپ کے جو انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں بہت سارے جو پرائیویٹ کھول چکے ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے اپارٹ فرام دا میجر یونیورسٹیز کہ آپ صرف ان کو لمٹ کیا جائے اور وہی انسٹیٹیوٹس پرائیویٹ ہوں جو پراپر اپنے کریکولم کو بھی فالو کریں اور وہ کوالٹی انجینئرس پروڈیوس کریں. ان کے پاس لیب فیسلٹیز، کیونکہ دیکھیں لیبس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بالکل. اسٹینڈرڈ لیبس اور انجینئرنگ کی لیبس دے آر ایکسپینسو. یس، سول کے اندر آئی تھنک سول ایون الیکٹریکل میکینیکل ایکسپینسو. سول اور میکینیکل کی اسپیشلی. تو دے شوڈ انشور کہ وہ ساری لیبز ایگزسٹ کرتی ہیں تو اس لیول سے بھی وہ پریشر وہاں بھی کم ہوگا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں پروجیکٹس تو اوپن کرنے چاہیے اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پروجیکٹ اوپن ہوں گے بھی. جیسے جیسے اکنامکلی گرو کرے گا، پراسپر کرے گا ہماری کنٹری، جو میں بلیو کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی، آ بھی رہی ہے. فار ایگزامپل جب یہ پہلی موٹر وے نہیں بنی تھی تو آپ سوچیں کو کانسیپٹ تھا ہمارا اس طرح کے ٹریول. بالکل. موٹر وے لاہور ٹو اسلام آباد جب کھلا راستے میں گاڑیاں خراب شروع ہو گئیں. آٹوموبائلس ور ناٹ یوزڈ ٹو سچ ڈسٹینسز. اچھا اس سے ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں ریولوشن آئی اور لگژری بسز آئیں. بالکل. اچھا پھر آپ نے جو بات کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ابھی تو دیکھیں پاکستان از اے ہیوج کنٹری، ابھی تو بہت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کی بلڈنگس اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز، دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ایک بہت میجر رول پلے کیا ہے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں. لیونگ اسٹینڈرڈس ہیو امپرووڈ. سو اگر اوور آل بات کی جائے تو ہر جگہ گنجائش موجود ہے. گورنمنٹ لیول پہ تو آف کورس ہے یہ، لیکن ہمارا اپنا بھی تو کچھ رول بنتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز کا اپنا بھی تو رول بنتا ہے کہ آپ کیٹر کریں انجینئرس کو. There should be more training programs. Yes, more training programs, more practical program. دیکھیں اس ساری گفتگو میں نے زیادہ فوکس اسی پہ کیا ہے کہ پریکٹیکلٹی جیسے کہ باقی فیلڈ میں ہوتی ہے. دے شوڈ نو را فارم میں اگر ایک انجینئر آتا ہے تو از نو گڈ. بالکل. اور کمپنیز دے فیل کہ یار ان کو رکھ کے ہم کیا کریں گے، ان کو تو پہلے ہم سکھائیں گے پھر کریں گے. یہی سب سے بڑا باٹل نیک ہے. Why should we do that? Yes, this is why I said کہ making 25 million engineers in a year, and then at the same time facing this not opening enough projects, there not being enough quality in those engineers that are graduating. اسی کو اگر میں کمپیئر کروں انڈیا سے, not to keep it very non-political, in a very professional scope, انڈیا میں جب بھی بچوں کی گریجویشن ہوتی ہے, ڈگریز ختم ہوتی ہیں, companies always come in for quota based hirings. ان کو اس سے پہلے انہی کمپنیز سے گزارا جاتا ہے, انہی کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے.
انڈیا میں کیوں, کیپنگ سول اسائڈ فار اے سیکنڈ, گوگل سے امپلائمنٹ, ایپل سے امپلائمنٹ, مائکروسافٹ سے امپلائمنٹ, آلدو آئی ٹی میں اور بھی بہت سارے ڈومینس میں وہ بہت زیادہ ایکسیل کرتے ہیں ہم سے. آئی تھنک یونیورسٹیز ان اٹ سیلف اینڈ دا گورنمنٹ ان اٹ سیلف پلیز اے ویری ہیوج رول in recruitment of these people. That's what I was talking اور about. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. امجد, ہمارا یہ ٹرینڈ تھا اور ابھی بھی کسی حد تک ہے, بٹ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس کو بڑھنا چاہیے, انکریز ہونا چاہیے, بلکہ انفیکٹ کیونکہ یہی برج کرے گا اس گیپ کو. کمپنیز کو یہ ایک رول ہونا چاہیے فرام دا گورنمنٹ کہ وہ انشور کریں کہ اتنے انجینئرس کو دے ہیو ٹو ٹیک. بالکل بالکل, اور ریگولیشن شوڈ بی اسٹرانگر. بالکل. So you have exactly pointed towards the right direction and that would resolve most of the problems. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر projects further زیادہ announce ہونے چاہیے. investor confidence بھی بہت بڑھے گا, ظاہری سی بات ہے, given کہ ہم لوگ quality اور standard نکال کے دیں گے جب مارکیٹ کے اندر, even the newer generation. تو of course the investors, overseas investors ہو گئے, generally international investors ہو گئے, ان کا confidence بھی بہت بڑھے گا پاکستان میں کہ وہ آئیں. اب جیسے 18 ہے, it is I think KBD is also a building partner with 18. we working there also. Exactly. اس کا infrastructure بھی سارا develop کیا ہے. 18 in itself جو investor ہے, اورا گروپ جو ہے, وہ بھی تو باہر سے آئے ہیں. کہاں ان کے پروجیکٹس, گریناڈا میں, ایجپٹ میں, دیر انویسٹنگ ان پاکستان نے کینن یوز کیا ہے, اسلام آباد میں, کراچی میں پروجیکٹس کیے ہیں. اور جب یہ فورن کمپنیز آتی ہیں تو اس سے ایک بڑا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے انجینئرس پہ بھی اور پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بھی. تو اس کو پروموٹ بھی فردر کرنا چاہیے اور کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا چاہیے. تو آل ان آل آئی ووڈ سے کہ آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ آل دیز تھنگس اینڈ آئی فیل کہ چاہے اسنیل پیس پہ ہی ہو, گروتھ بھی ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ فردر ہوتی رہے گی. یہ بڑا ٹیک اوے ہے فار دا آڈینسز کہ اسنیل پیس ہی ٹھیک, بہت سلو پیس ہی ٹھیک, لیکن موونگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن از امپورٹنٹ. آئی ایم آلویز پازیٹیو. آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ پازیٹیوٹی ان دا اسٹارٹ, اور میں اینڈ میں بھی یہی کہوں گا, I am a living example جس نے پاکستان میں ایز اے ینگ انجینئر گرو کیا, اینڈ آئی فیل میں نے باہر سے زیادہ یہاں گرو کیا, reached a certain level, and I feel so good when I see my contributions in this sector, and people are living there and enjoying a lovely life, and that is what everybody wants. اور جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہو تو everything comes along with that. بے شک سر, comes back full circle. اینڈ although میں نے آپ سے آخری سوال جو ہے میرا, آپ سمجھ لیں میرا سب سے مشکل سوال تھا یہ, کیونکہ اسی میں کافی کی ٹیک اویز تھے ویورس کے لیے, جو اسپیشلی جو ینگر آڈینس اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آگے اگلے 10 سال 15 سال جو نظر آ رہے ہیں لوگوں کو سول انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر یا انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر آل ٹوگیدر, کس طریقے سے وہ کور اپ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک the last answer that you gave to my question was very intriguing even for me. انڈیا تک چلا گیا میرا دماغ. But it has been an absolute pleasure to have you on board, and this is not going to be the last time I'm calling you on board as the guest, کیونکہ آپ سے تو آج میں نے بڑے ایک سول کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے ایک انٹرویو کیا ہے, لیکن جب میں آپ کو پرسنلی بھی جانتا ہوں, آپ بڑے ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں. بہت ساری چیزیں آپ سے ایسی بھی ہیں جو کہ اوور لائف ایڈوائس بھی بہت سیکھی جا سکتی ہیں. So I would really love if you could make some more time for us. Thank you very much. Inshallah in the next episodes. Thank you. And ہم لوگ کا انشاءاللہ آگے ارادہ ہے کہ ہم لوگ پینل انٹرویوز بھی کریں گے. So I would really love for you to come in with other guests, and we can talk about a lot of other things, including civil engineering, including where the construction industry is heading towards in Pakistan, and even on technological advancements, because I know کہ آپ صرف سول کے شوقین نہیں ہیں, آپ اور بھی بڑی فیلڈز میں. Just a part of it. Yes. There are many other things. Life has many more things to it also. Yes. I think this is just, job profession تو صرف ایک پارٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل. میں یہ بلیو کرتا ہوں, آپ نے یہ بات کر ہی لی ہے تو in the end I'll talk about it a little, کہ apart from that ایک بیلنسڈ لائف گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے.
نہ جاب نہ پروفیشن کو سر پہ سوار کرنا چاہیے بالکل اور نہ اس کو بہت ایزی لینا چاہیے. بالکل. تو دس از جسٹ ون ایسپیکٹ آف لائف. یہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے اور وہ صرف پروفیشن کے علاوہ بھی آپ کی کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ آپ کی پرسنل ہیلدی لائف ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس شو اینڈ اٹ واز لولی اینڈ اٹ واز thank you so much sir, and I'm very grateful that you were our first guest, and inshallah I'm hoping کہ کوہستان ٹاکیز پہ اسی طرح ہم آپ کو نئے سے نئے لوگوں سے ملوائیں, آپ ان کی لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں جانیں, ان کے پروفیشنل ایکسپیرینسز کے بارے میں جانیں, اور کچھ میجر ٹیک اوے سب سے یہ کہ کچھ سیکھیں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں سیکھنے کے لیے, مینٹورشپ ڈھونڈنے کے لیے, اور ان کو نہیں ملتی. تو یہ پلیٹ فارم بنا ہی اس کام کے لیے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ محمد سید امجد آپ سے اجازت چاہتا ہے. If there's anything that you can do for us to make this show a good success in any way, please like, share and subscribe on our YouTube channel, on our Facebook channel, and all other short format channels that we have, especially TikTok, Instagram. That would mean the world to us. And inshallah, we'll keep on bringing you more entertainment and more knowledge with this platform. Thank you so much. خیال رکھیں اپنا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.